کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی سنتیں ہیں. ایک نظر میں اشارہ کرتا ہوں. حضور کی بہت ساری سنتیں ہیں. کھانے سے پہلے نمک چکھنا حضور کی سنت ہے. اسی طریقے سے چہرے پہ داڑھی رکھنا حضور کی سنت ہے. سر پہ امامہ باندھنا حضور کی سنت ہے. سونے سے پہلے سرما لگانا حضور کی سنت ہے. سونے سے پہلے وضو کرنا حضور کی سنت ہے. مسواک کرنا حضور کی سنت ہے. اسی طریقے سے نگاہیں نیچی کر کے چلنا حضور کی سنت ہے. راستے کے دائیں طرف سے چلنا حضور کی سنت ہے. کسی سے گفتگو کرنا تو مسکرا کے کرنا حضور کی سنت ہے. جس کی طرف متوجہ ہونا مکمل طور پر متوجہ ہونا حضور کی سنت ہے. بھوکوں کو کھانا کھلانا حضور کی سنت ہے. بلکہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلا دینا حضور کی سنت ہے. جنگلوں میں بکریاں لے کر اس کی نگہبانی کرنا حضور کی سنت ہے. بکریوں کا دودھ دونا حضور کی سنت ہے. بکریوں کا دودھ پینا حضور کی سنت ہے. اونٹنی کا دودھ پینا حضور کی سنت ہے. اللہ اکبر. غریبوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جب تک کہ لوگ خود ہاتھ نہ ہٹائیں حضور کا ہاتھ نہ کھینچنا حضور کی سنت ہے. سب کی فریاد رسی کرنا حضور کی سنت ہے. سب کی داد رسی کرنا حضور کی سنت ہے. سب کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا حضور کی سنت ہے. گھر میں داخل ہوتے وقت کسی کے گھر میں داخل ہوتے وقت حتیٰ کہ اپنے بھی گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت طلب کرنا حضور کی سنت ہے. اجازت ملے تو اندر آنا اور اجازت نہ ملے تو واپس خوشی خوشی چلے جانا حضور کی سنت ہے. دائیں کروٹ پر لیٹنا اور ہاتھوں کا اس طرح سے سہارا رکھنا اور اپنے زانوں پر ہاتھ رکھ کر کے سونا کہ شکل محمد اختیار کر جائے حضور کی سنت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت میں سے ایک سنت یہ بھی ہے زلفیں رکھی جائے. سبزیوں میں کدو کا پسند کیا جانا حضور علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ اکبر. راستوں میں نہ تھوکنا اس سے احتیاط کرنا حضور کی سنت ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اونٹوں کے چمڑے کی نالین پہننا حضور کی سنت ہے. یتیموں کے لیے عیدگاہ جاتے جاتے واپس لوٹ آنا حضور کی سنت ہے. حضور علیہ السلام کی بہت ساری سنت ہے. اگر ساری سنتوں کو جو ہے وہ بیان کر دیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے. تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. لیکن ایک بات پوچھتا ہوں حضور نے امامہ کب باندھا؟ جب ہاتھ اللہ اکبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ بظاہر اس شان پر پہنچے کہ حضور اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھ سکتے تھے تب حضور نے امامہ باندھا. مسواک اس وقت کی جب دانت شریف جو ہے اپنی جگہ پر جمنے لگے تب مسواک کی. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا اس وقت کھلایا جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خود کھاتے تھے. اس طرح کی بے شمار سنتیں ہیں. لیکن ساری سنتیں کوئی سنت کا ظہور ہو رہا ہے 10 سال کے بعد, کسی سنت کا ظہور ہو رہا ہے 4 سال کے بعد, کسی سنت کا ظہور ہو رہا ہے 20 سال کے بعد, کسی سنت کا ظہور ہو رہا ہے 50 سال کے بعد. لیکن حضور علیہ السلام کی سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ سب سے بڑی سنت, سب سے پہلی سنت آخری دم تک. اور ایک بات یہ ہے بعض سنتیں وہ ہیں کبھی 1 مرتبہ کیا, کبھی 2 مرتبہ کیا, کبھی 3 مرتبہ کیا, کبھی 4 مرتبہ کیا, کبھی بار بار کیا, کبھی کیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا. لیکن ساری سنتیں علماء کی توجہ چاہتا ہوں ساری سنتیں حضور علیہ السلام نے جب وصال فرمایا تو اب کوئی سنت حضور علیہ السلام نے ادا نہ فرمائی اس لیے کہ اب امامہ نہ باندھا کیونکہ وصال ہو گیا. مسواک وصال سے پہلے کی, وصال کے بعد مسواک کرنے کا ثبوت نہیں ملتا. حیات النبی پر ہمارا ایمان ضرور ہے, عقیدہ ضرور ہے, لیکن نہ امامہ باندھنا ملتا ہے نہ ہاتھوں سے کیونکہ حضور پردہ فرما چکے ہیں. لیکن آئیے ایک ایسی سنت بتاؤں اللہ اکبر جو سب سے بڑی ہے, سب سے پہلی ہے اور اس کے بعد ایسی سنت کہ بعد وصال بھی اس کا ظہور ہوا ہے اور بعد وصال ہی نہیں بلکہ میدان محشر میں بھی اس کا ظہور ہوگا. اور وہ سنت کیا ہے؟ بہت دیر تک امتحان میں نہ رکھتے ہوئے, وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے حضور کی سب سے بڑی سنت ہے فکر امت, امت سے محبت, فکر امت, امت سے پیار. حضور کی سب سے بڑی سنت ہے. حضور علیہ السلام کی سنتوں میں اس سے بڑی سنت کوئی نہیں ہے. کیا؟ حضور کا امت سے محبت کرنا, امت سے پیار کرنا, امت سے پیار کرنا, امت کی فکر کرنا. یاد رکھیے جس سے پیار ہوتا ہے اس کی فکر کی جاتی ہے اور جس کی فکر کی جاتی ہے اس سے پیار ہوتا ہے. یہ لازم و ملزوم ہے. جہاں پیار ہوگا وہاں فکر ہوگی, جہاں فکر ہوگی وہاں پیار ہوگا. اب آئیے میرے آقا کی یہ سب سے بڑی سنت ہے اور بڑی معذرت کے ساتھ داڑھی رکھنے والوں اس سنت سے تم کو سو دور ہو گئے. مسجدوں کو آباد کرنے والوں اس سنت سے تم کو سو دور ہو گئے. مسواک
محبت کرنے والوں اس سنت سے تم کو سو دور ہو گئے کیا؟ حضور کی امت کی فکر کرنا، حضور کی امت سے محبت کرنا، حضور کی امت سے پیار کرنا۔ آؤ ذرا دیکھو تو صحیح، میرے کریم آقا جب زمین پر تشریف لاتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام جب زمین پر قدم رکھتے ہیں، ہائے ہائے صدیوں سے زمین کو انتظار تھا، آنے والا آئے گا، آمینہ کا لال آئے گا، عبداللہ کا جگر پارا آئے گا، اللہ کا محبوب آئے گا، رحمت للعالمین آئے گا، تاہا وہ یاسین آئے گا، مالک کونین آئے گا، مالک دارین آئے گا، مالک عالمیان آئے گا۔ حضور آئے اور آنے کے بعد حضور نے زمین پر قدم رکھا اور قدم رکھنے کے بعد پیشانی کو سجدے میں رکھا۔ آپ سے پوچھتا ہوں ہے کسی کا سجدہ اس شان کا؟ جو بھی سجدہ کیا اس نے سبحان ربی العالی کہا، سب کے سجدے میں سبحان ربی العالی ہے، لیکن تنہا ایک سجدہ ہے جس سجدے میں سبحان ربی العالی اس وقت نہیں بلکہ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کا ترانہ ہے۔ یہی تو فرق بتانا ہے۔ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد انہوں نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میرے آقا پیدا ہوئے تو حضور نے کہا رب حبلی امتی۔ عیسیٰ پیدا ہو کر اپنا نام لے رہے ہیں اور میرے آقا پیدا ہو کر امتی امتی کر رہے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ اپنے مقدر پہ ناز کرو، گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم، کتنے خوش نصیب ہو، گناہ گارو مگر خوش نصیب ہو۔ اسی لیے تو کہتا ہوں اگر کوئی ہم سے پیار نہ کرے ہمیں شکوہ کیا، اس لیے کہ محبوب خدا ہم سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے محبوب ہم سے پیار کرتے ہیں، اور کتنا پیار کرتے ہیں یہاں تک بزرگوں نے فرمایا نبی اپنی امت سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔